اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام کی 3 خصائل کا ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائم میں 3 خصلتیں جاری فرمائی ہیں جو گزشتہ انبیاء میں سے 3 نبیوں میں جاری کر چکا ہے۔ ایک، آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مثل قرار پائی۔ 2، آپ علیہ السلام کی غیبت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی مثل قرار دیا۔ 3، آپ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کو حضرت نوح علیہ السلام کے فرج میں تاخیر کی مثل قرار دیا۔ اس کے بعد اپنے ایک عبد صالح حضرت خضر علیہ السلام کو طولانی عمر دے کر آپ کی طویل عمر پر دلیل قائم کر دی۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا ہمارے لیے کچھ اور وضاحت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے، جب فرعون کو یہ اطلاع دی گئی کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، اس نے حکم دیا کہ کاہنوں اور نجومیوں کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ آ گئے، اس نے ان سے پوچھا، بتاؤ وہ بچہ کس قبیلے سے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان سب کے پیٹ چاک کر دیے جائیں۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ 20,000 سے زیادہ بچوں کو اس زمانے میں قتل کر دیا گیا، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کو جب معلوم ہوا ان کی سلطنت و حکومت اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہمارے قائم علیہ السلام کے ذریعے ہوگا، وہ ہماری دشمنی پر اتر آئیں گے اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ختم کرنے کے لیے قتل کا بازار گرم کر دیں گے۔ اس کے باوجود وہ لوگ قائم علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکیں گے اور ہمارا قائم علیہ السلام ان کی دسترس سے محفوظ رہے گا، اور خداوند تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرے گا اور ان کے ظلم ستم سے اسے محفوظ رکھے گا۔ البتہ غیبت قائم علیہ السلام کا غیبت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہونا وہ اس طرح ہے، یہود و نصارہ اس بات پر متفق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ ان کے اس قول کی تکذیب کر رہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے، بنی اسرائیل یہودی جن کی گھٹی میں شرارت تھی اور شیطانیت ان کی فطرت بن چکی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت و تکلیف پہنچا کر تھک گئے اور ان کی کچھ نہ چلی، تو انواع اقسام کے ہیلوں سے ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ایک گھر میں قید کر دیا۔ آپ علیہ السلام اس سے پہلے حواریین کو وصیت کر چکے تھے اور انہیں یہ حکم دے چکے تھے، تم لوگ اطراف عالم میں پھیل جاؤ۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا آپ کو آسمان پر لے گئے۔ ادھر یہ صبح سویرے آپ کو پھانسی دینے کے ارادے سے اس مقام پر پہنچے جس میں ان کو قید رکھا تھا۔ ان لوگوں کا سرغنہ جس کا نام یہودا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے کمرے کے اندر گیا۔ جو ہی یہ داخل ہوا، خداوند تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں نہ پا کر ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں موجود نہیں ہیں، باہر نکلا، لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا۔ ہر چند وہ چیختا چلاتا رہا، میں یہودا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ پھر اسے تازیانے بھی مارے اور اس کی لاش پر تیر بھی چلاتے رہے۔ جب یہ سب کچھ کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اصلی شکل میں لوٹا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان یہودیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کہتا جس کو سولی پر لٹکایا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کوئی کہتے نہیں وہ یہودا تھا۔ بس اسی طرح ہمارے قائم علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے،
کچھ لوگ کہیں گے پیدا ہو چکے تھے لیکن اب مر گئے ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو جائے گا امام حسن عسکری علیہ السلام لا ولد تھے۔ معاذ اللہ کوئی کہیں گے امام 12 نہیں بلکہ 13 ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرج کشائی میں تاخیر کا حضرت نوح علیہ السلام کے فرج کی تاخیر کی مثل ہونا۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کرتے کرتے تھک گئے، ان کی اذیتوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ان پر عذاب کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے زمین پر بسنے والے کسی کو باقی نہ رہنے دے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا نازل ہوئے اور کھجور کی 7 گٹھلیاں بھی لے آئے اور کہنے لگے، یا نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نوح یہ بندے میری مخلوق ہیں، میں ان کا خالق ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان پر آسمان سے بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، تم انہیں راہ حق کی طرف بلاتے رہو، میں تمہیں اس محنت کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ تم کھجور کی یہ گٹھلیاں زمین میں کاشت کرو، جب یہ درخت بن جائیں اور پھلدار ہو جائیں پھر مجھ سے عذاب کی درخواست کرنا۔ اس عرصے میں آپ انہیں سمجھاتے رہیں اور مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ گٹھلیاں زمین میں کاشت کی، جب وہ درخت بن گئے اور پھلدار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عذاب کے نازل ہونے کی دعا کی۔ ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، ان کھجور کی گٹھلیوں کو پھر زمین میں کاشت کرو، جب وہ درخت بن جائیں اور پھلدار ہو جائیں پھر عذاب کی درخواست کرنا، اور اس دوران اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہو۔ آپ نے جب اپنی قوم کو پیغام خداوندی سنایا تو ان میں سے 300 بندے مرتد ہو گئے اور کہنے لگے، یہ نبی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیونکہ اگر یہ نبی ہوتا اور خدا نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہوتا تو وہ یقیناً پورا ہوتا، کیونکہ خدا مخلف المیعاد نہیں ہے۔ ادھر جب کھجوریں تیار ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر درخواست کی، پھر وہی ارشاد ہوا، اب ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو پھر کاشت کرو، جب وہ تیار ہو جائیں تو مجھ سے عذاب کے نزول کی درخواست کرنا۔ اسی طرح 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کرتا رہا، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مرتد ہوتے رہے اور گروہ گروہ نبی کو چھوڑتے رہے، یہاں تک کہ 70 سے کچھ اوپر خالص مومن بچ گئے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا، اے نوح، اب تاریخی رات سے صبح نمایاں ہو گئی ہے، حق واضح ہو گیا اور بطانیت لوگ دین سے خارج ہو گئے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت طلانی ہوگی تاکہ حق واضح ہو جائے اور ایمان ہر قسم کے گدلا پن سے خالص اور صاف ہو جائے، اور مومنین سے بددینیت لوگ دین سے خارج ہو جائیں، کیونکہ ممکن ہے ایسے لوگ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب استخلاف، تمکین اور امن امان عام ہو جائے گا وہ منافقت کے مرتکب ہوں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو دبا دینا، اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ نگہبان۔